السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ہم لے کے آئے ہیں ایک سچا واقعہ، چٹان سے اونٹنی کا نکلنا۔ ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن سمود کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھا ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، آنے والے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ سامنے کی اس چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر دیں، اور اونٹنی ہو بھی فلا رنگ کی، یعنی اونٹنی کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، بھاری بھی کم ہو۔ انہوں نے اونٹنی کا حلیہ بیان کیا، اس کی قد و قامت بیان کی، اور اس کے بہت سارے دوسرے اوصاف گوائے، یعنی وہ حاملہ ہو، اونٹنی حاملہ ہو، اونٹنی لمبی ہو، اور اس میں فلا خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں اور اس چٹان سے ٹھیک اسی طرح کی اونٹنی نکال دوں تو تم میرا کہنا مان لو گے اور میری رسالت اور میرے پیغام کی تصدیق کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ساری مخالفتیں ختم کر دیں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد لے لیا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے اٹھے، عبادت گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ عبادت بجا لائے، پھر دعا کی اے رب ذوالجلال ان کے مطالبے کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دے دیا کہ ایک ایسی طویل حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کی صورت میں ایک عظیم معاملہ، حیران کن منظر، قدرت ظاہرہ نظر آیا تو کئی ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، بہت سارے لوگ کفر و ضلالت کی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَظَلَمُوا بِهَا کہ انہوں نے اس پر زیادتی کی اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی حق کو قبول نہ کیا۔ اہل ایمان کے سردار کا اسم گرامی حضرت جندے کا شمار پہلے سے ہی سمود کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ باقی لوگوں نے بھی اسلام کی طرف رغبت ظاہر کی، اور ان کا مذہبی لیڈر ارباب بن سمر جو کہ بت پرست تھا، اس نے لوگوں کو راہ حق سے روکنے کی کوشش کی، بے حد کوشش کی۔ لیکن دوسرے سمت حضرت جندہ نے اپنے چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ کو بلایا جو اشراف میں شمار ہوتا تھا، اسے اسلام کی حقانیت سمجھائی، لیکن بدبختوں نے اسے منع کر دیا کہ جندہ کی بات کو قبول نہیں کرنا، وہ ان کی باتوں میں آ گیا ہے۔ ایک گروہ نے شہاب بن خلیفہ کو دین نبی کی طرف بلایا جو پوری قوم سمود کا سردار ہے۔ اس نے اس دین کو قبول کرنے کا ارادہ کیا، اور اگر وہ مان جاتا تو حضرت صالح علیہ السلام ہم میں غلبہ حاصل کر لیتے اور لوگ اپنے سردار زداد کی وجہ سے منہ نہ موڑتے۔ لیکن آل حجر کے سرکشوں نے ہدایت کے بعد بدقسمتی سے پیٹ پھیر لی۔ اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف شرف و عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، جیسا بیت اللہ اللہ کا گھر اور عبد اللہ اللہ کا بندہ، یعنی یہ اونٹنی میرے پیغام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
فنروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب قریب۔ ترجمہ: پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ اس وقت تو تمام کا اتفاق ہو گیا، یہ اونٹنی ان کے ہاں رہے، ان کے کھیتوں سے جہاں چاہے چرتی پھرے، اور جس دن کو آئے سیر ہو کر واپس جائے۔ یہ اونٹنی جس دن پانی پر جاتی، یعنی پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی، کنویں کا سارا پانی پی جاتی، لوگ اپنی ضرورت کو دوسرے دن پر اٹھا رکھتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن دودھ پی پی کر گزارا کرتے، انہیں پینے کو پانی نہ ملتا، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ ترجمہ: ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے، یعنی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے۔ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک امتحان تھی۔ اِنَّ مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةٌ لَّهُمْ، یعنی یہ ایک امتحان اور آزمائش تھی۔ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کون اس معجزے کی حقانیت پر ایمان لاتا ہے اور کون انکار کی روش اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آنے والے حالات سے بھی باخبر ہے، لیکن کسی کو سزا اور جزا بلا وجہ نہیں ملتی۔ فرمایا فَارْتَقِبْهُمْ، یعنی انتظار کیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَاسْتَبِرْ، ان کی عذیبتوں پر صبر کیجئے، ان قریب ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ آگاہ کر دیجئے کہ پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ان کے درمیان سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوں۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھا ہوئے اور یہ طے پایا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں، کیونکہ انہیں پانی کی قلت ہو گئی تھی۔ ایک دن اونٹنی سارا پانی پی جاتی کنویں کا، اور اگلے دن وہ لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کر پاتے تھے۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ تو جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھا ہوئے اور یہ طے پایا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آ سکے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال رکھا تھا کہ تم بہت اچھے ہو، تم حق پر ہو، تم جائز پر ہو، تم صحیح ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس فتنے سے بچاؤ کی یہی ایک صورت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔